بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ سورہ یوسف ہم پڑھ رہے ہیں اور آج جو رکوع پڑھیں گے وہ آیت نمبر 7 سے آیت نمبر 20 تک ہے۔ یوسف علیہ السلام کا واقعہ مختلف انداز سے اس سورہ میں بیان کیا جا رہا ہے، اور اس رکوع میں خاص طور سے ابتدائی جو واقعہ ہے یوسف علیہ السلام کا، جب آپ کے بھائیوں نے آپ کے ساتھ حسد کر کے آپ کو کنویں میں پھینک دیا تھا، اس کا بڑے خوبصورت انداز سے بیان ہو رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لقد کان فی یوسف و اخوتہ آیات للسائلین، صدق اللہ العظیم۔ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے کہ یوسف اور اس کے بھائیوں کا جو قصہ ہے، جو واقعہ ہے، اس پر غور کرو تو دریافت کرنے والوں کے لیے، جو سیکرز ہیں، جاننے کے خواہش مند ہیں، ان کے لیے بہت نشانیاں ہیں عبرت حاصل کرنے کی۔ اگر اس واقعے کے ایک ایک پہلو پر تم غور کرو تو بہت ساری نشانیاں تم کو ملیں گی، اللہ تعالیٰ کی آیتیں ملیں گی۔ اذ قالوا لیوسف واخوہ احب الی ابینا منا ونحن عصبہ، جب بھائیوں نے آپس میں کہا کہ ہمارے والد کو ہم سے زیادہ یوسف اور اس کا بھائی پیارا ہے۔ اب یہ پورے بھائی تھے، اور یہ جو دو بھائی تھے چھوٹے، یوسف علیہ السلام اور ان کے چھوٹے بھائی بنیامین، یہ دو سگے بھائی تھے، لیکن دوسرے بھائی سوتیلے تھے۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام اپنے سارے بچوں میں حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے سارے بچوں میں اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام کو بہت زیادہ چاہتے تھے۔ اب بنیامین جو ان کے حقیقی بھائی تھے، وہ اگرچہ کہ یوسف علیہ السلام سے بھی چھوٹے تھے، لیکن یوسف علیہ السلام خود چھوٹے تھے، اور ان کو یعقوب علیہ السلام کا ضرورت سے زیادہ چاہنا ان کے بقول ان کے لیے بڑا ناگوار تھا۔ ان کا یہ ماننا تھا کہ ہم بھائی بہت مضبوط ہیں، باپ کا سہارا ہیں، یہ تو چھوٹا ہے، ہم محنت کرتے ہیں، کاروبار سنبھالتے ہیں، گھر کا خرچہ چلاتے ہیں، سب کچھ ہم کرتے ہیں، اور باپ ہیں کہ اس بچے کو زیادہ چاہتے ہیں۔ ان ابانا لفی ضلال مبین، یقیناً ہمارے والد غلطی کا شکار ہیں۔ اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے، ہر چیز ہمارے پاس، اور چاہتے ہیں اس کو زیادہ، طاقت ہمارے پاس، صلاحیت ہمارے پاس، ہر چیز ہمارے پاس، اور ہم مضبوط ہیں آپس میں، اور اس کے بعد بھی یوسف کو چاہتے ہیں، جبکہ یوسف کے پاس کچھ نہیں ہے، بس ایک خوبصورت ہے اور کچھ نہیں ہے۔ تو اس طرح سے کبھی کبھی کوئی ماں باپ یا کوئی بڑا کسی کی طرف ذرا زیادہ توجہ کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے تو حسد کی آگ شیطان اندر سے بھڑکاتا ہے، کیوں ان کو کیوں اہمیت، ہم کو کیوں نہیں۔ تو یہ جو حسد تھی ان کے بھائیوں کی، یہ بہت زیادہ پروان چڑھنے لگی۔ اب یہ حسد پروان چڑھتے چڑھتے ایک ایسا اسٹیج بھی آ گیا کہ ان کے دل میں یوسف علیہ السلام کے بارے میں برے خیالات آنا شروع ہو گئے، اور ایک تجویز ان بھائیوں میں سے کسی نے پیش کر دی، اقتلوا یوسف او اطرحوہ ارضا یخل لکم وجہ ابیکم، یا تو یوسف کو قتل ہی کر ڈالو، نہ رہے بانس نہ بجے بانسری، کیونکہ بہت برداشت کر لیا ہم نے، اب نہیں ہوتا۔ یا پھر یہ ہو سکتا ہے کہ کسی دور دراز علاقے میں یوسف کو لے کے جاؤ اور وہاں پر پھینک کے آ جاؤ، یوسف رہے گا ہی نہیں ہمارے بیچ میں، تو والد کی ساری توجہ ہمارے اوپر ہی ہو جائے گی۔ کچھ وقت تک یوسف کو یاد کریں گے، اس کے بعد پھر بھول جائیں گے، اور پھر ساری توجہ ہماری طرف ہوگی۔ وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، اس کے بعد یہ مرحلہ گزر جانے کے بعد پھر ہم توبہ کر لیں گے اپنے گناہ سے، اور پھر ایک نیک قوم بن جائیں گے۔ اس وقت تو یہ جو مصیبت ہے یہ تو ٹل جائے گی نا۔ قال قائل منہم لا تقتلوا یوسف والقوہ فی غیابۃ الجب یلتقطہ بعض السیارہ ان کنتم فاعلین، ان بھائیوں میں سے ایک بھائی ذرا زیادہ شریف تھے ان کے بنسبت، انہوں نے کہا کہ اگر تم نے یہ طے ہی کر لیا ہے کہ یوسف سے چھٹکارا حاصل کرنے کا تو ٹھیک ہے، لیکن قتل کرنا مناسب نہیں ہے، ایک جان کو بلا وجہ مار ڈالنا یہ اچھی بات نہیں ہے۔
قتل مت کرو، بلکہ یہ کرو کہ ان کو لے کے جاؤ کسی گہرے کنویں تاریک کنویں میں پھینک دو، تاکہ کوئی قافلہ وغیرہ ادھر سے گزرے پانی لینے کے لیے کنویں کے پاس آئے تو وہ بچے کو اٹھا کر لے کے چلے جائے پالے پوسے، ایک کی جان بھی بچ جائے گی اور ہمارا کام بھی ہو جائے گا۔ تو اس طرح سے قتل کرنا تو مناسب نہیں ہے، میں اس کے فیور میں نہیں ہوں۔ تو ان کے اس مشورے پر سب کا اتفاق ہو گیا کہ ہاں یہ مشورہ ٹھیک ہے۔ قالوا یا ابانا ما لک لا تأمنا علی یوسف وانا له لناصحون۔ اب وہ یعقوب علیہ السلام کے پاس پہنچے، اب یہ اپنی پلان کو آگے بڑھانے کے لیے یعقوب علیہ السلام چونکہ اپنے بیٹے کو اپنے پاس ہی رکھتے تھے، کہیں جانے نہیں دیتے تھے، ان کے ساتھ بھی کہیں باہر نکلنے کی اجازت نہیں تھی، تو آ کر کہنے لگے کہ اے ہمارے والد، آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ کیوں آپ کو ہم پر بھروسہ نہیں ہے؟ آپ ہمارا اعتبار کرتے ہی نہیں ہیں، خاص طور سے یوسف کے معاملے میں، حالانکہ ہم بھی تو اس کے بھائی ہیں، اس کے خیر خواہ ہیں، اس کی بھلائی چاہنے والے ہیں۔ ارسلہ معنا غدا یرتع ویلعب وانا لہ لحافظون۔ ہم لوگ کل گھومنے پھرنے کے لیے باہر جنگل میں جا رہے ہیں، آپ اس کو بھی کچھ وقت کے لیے ہمارے ساتھ بھیج دیجئے، ہم اس کو لے کے جائیں گے، وہ ہمارے ساتھ کھیلے گا، کودے گا، دن بھر انجوائے کرے گا، آپ اس کے بارے میں فکر مت کیجیے، ہم لوگ اس کی حفاظت اچھی طریقے سے کریں گے، اس کے بارے میں آپ فکر کرنا چھوڑ دیجیے۔ قال انی لیحزننی ان تذهبوا به واخاف ان یاکلہ الذئب وانتم عنہ غافلون۔ یعقوب علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ نہیں، مجھے یہ بات سوچ کے بھی غم آتا ہے، میں غمزدہ ہو جاتا ہوں سوچ کے بھی کہ تم لوگ جس طرح سے لاپرواہ ہو، اس لاپرواہی پر مجھے یقین نہیں ہے کہ تم اس کو لے کے جاؤ گے اور کھیل کود میں مصروف ہو جاؤ گے کسی مقام پر بٹھا کر، اور پھر کوئی بھیڑیا اتفاق سے جنگل میں آئے گا، اس کو کھا جائے گا، نقصان پہنچائے گا، اور تم اپنے سیر و تفریح کے معاملے میں اتنے مگن رہو گے کہ تم کو اس کی خبر بھی نہ ہو سکے گی، غفلت کا شکار ہو جاؤ گے، اور بعد میں اگر ایسا ہو جائے تو پھر اب کیا کر سکتے ہیں؟ اس لیے احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ تمہارے ساتھ اس کو نہ بھیجا جائے۔ قالوا لئن اکلہ الذئب ونحن عصبۃ انا اذا لخاسرون۔ اب کہنے لگے کہ اگر ہمارے بھائی کو بھیڑیا آئے اور کھا جائے جبکہ ہم پورے مضبوط بھائی ہیں اور ہم کچھ نہ کر سکیں، تو ہم سے بڑا نقصان میں کون رہے گا؟ کیا ہم ایسا کرنے دیں گے؟ ہم نہیں کرنے دیں گے۔ انا اذا لخاسرون، ہم تو نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے اگر ایسا ہوگا، ورنہ ہم اتنے سارے ہونے کا فائدہ کیا ہے؟ اتنے طاقتور، اتنے انٹیلیجنٹ ہونے کا کیا فائدہ ہے؟ ایک بچے کی حفاظت اگر ہم نہ کر سکے تو بھائی کس کام کے؟ اس طرح کی باتیں کرنے کے بعد یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کو لے جانے کی اجازت دے دی۔ فلما ذهبوا به واجمعوا ان يجعلوه في غيابة الجب، پھر جب اصرار کر کے انہوں نے اپنے بھائی کو وہاں سے اپنے ساتھ لے لیا، تو راستے میں جاتے وقت سب نے یہ طے کر لیا کہ ہم اس کو لے جا کر کسی گہرے کنویں کے تاریک تہ میں ڈال دیں گے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ۔ اس دوران ان کی جو منصوبہ بندی کی باتیں یوسف علیہ السلام کے کان میں پہنچ رہی تھی، تو یوسف علیہ السلام تھوڑا سا حیبت میں آ گئے کہ یہ کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، مجھے ساتھ لے کے تو جا رہے ہیں، میں نکل چکا ہوں ان کے ساتھ راستے میں، لیکن راستے میں ان لوگوں کی گفتگو کس طرح کی ہو رہی ہے۔ حیبت میں آ گیا یوسف علیہ السلام۔ فوری اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو وحی کی، وحی بمانے یہاں پر الہام ہے۔ بعض مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ اس وقت یوسف علیہ السلام کو نبوت عطا کر دی گئی تھی، اس لیے وحی کی گئی، لیکن یہ بات بعض مفسرین نے نہیں مانی ہے۔ اس کا جواب آگے کی آیتوں میں آپ کو مل جائے گا۔ وہاں پر اوحینا سے مراد الہمنا ہی ہے، ہم نے الہام کیا یوسف کے دل پر، تو تم کو ذرا برابر بھی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تم ضرور آگاہ ہو جاؤ گے ایک دن ان لوگوں کے عمل پر، وہ دن آنے والا ہے، یہ لوگ تمہارے مرتبے کو جانتے نہیں ہیں، ہم تمہاری حفاظت کریں گے، اور وہ جو خواب ہم نے تم کو دکھایا ہے وہ تو پورا ہونے والا ہے نا، تم نے خود دیکھا ہے وہ خواب۔ تو جب خواب تم نے دیکھ لیا اور اس امر میں تمہیں یقین ہے کہ یہ کام ہونے والا ہے تو ہونے والا ہے،
کوئی نہیں روک سکتا، تم کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ سنتے ہی یوسف علیہ السلام مطمئن ہو گئے۔ وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، اور پھر دن بھر وہ یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینک دینے کے بعد کھیلتے کودتے رہے جنگل میں، یہاں تک کہ رات کا وقت ہو گیا، عشاء کا وقت ہو گیا۔ عشاء کے بعد اندھیرا چھا جانے کے بعد یہ لوگ اپنے گھر پہنچے۔ قالوا یا ابانا انا ذهبنا نستبق وترکنا یوسف عند متاعنا فاکلہ الذئب۔ اب ادھر یعقوب علیہ السلام جیسے جیسے رات چڑھ رہی تھی پریشان تھے، کیوں اب تک نہیں پہنچے یہ لوگ، رات ہو گئی ہے۔ اب پہلے کی طرح کا معاملہ، آج کی طرح کا معاملہ پہلے تو نہیں تھا، پہلے لوگ مغرب سے پہلے گھروں کو لوٹ جایا کرتے تھے، اندھیرے سے پہلے، اور خاص طور سے جب جنگل میں گئے ہیں تو وقت سے پہلے ہی لوٹ جانا ہوتا ہے۔ دیر ہوتے ہوتے یعقوب علیہ السلام پریشان ہو رہے تھے، فوری آئے، آ کر یہ وجہ بتانے لگے کہ ہم کھیلتے کھیلتے، دوڑ لگاتے لگاتے ذرا کہیں دور چلے گئے تھے اور یوسف کو سامان کے پاس حفاظت کے لیے بٹھا دیا تھا، لیکن جب واپس آیا تو دیکھا کہ یوسف کا کرتا پڑا ہوا ہے، اس کو خون لگا ہوا ہے اور یوسف غائب ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھیڑیے نے یوسف کو کھا لیا ہے۔ وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقین، ہم سچ کہہ رہے ہیں لیکن ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ آپ ہماری بات نہیں مانیں گے، آپ ہماری بات کا یقین نہیں کریں گے، حالانکہ ہم سچ کہہ رہے ہیں۔ وجاءوا علی قمیصہ بدم کذب، اب یعقوب علیہ السلام کو یقین دلانے کے لیے انہوں نے ایک جھوٹا خون، جو دمبا کاٹ کر دمبے کا خون انہوں نے یوسف علیہ السلام کی قمیص پر ڈال دیا تھا۔ پہلے تو یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالنے سے پہلے ان کی قمیص اتار کر ڈالا، اور پھر اس قمیص کے اوپر ایک جانور لے کے اس کو ذبح کر کے اس کا خون ڈال دیا، تاکہ یعقوب علیہ السلام کو یقین آ جائے کہ یوسف کو بھیڑیا کھا گیا ہے۔ قال بل سولت لکم انفسکم امرا، تو یہ سن کر یعقوب علیہ السلام نے فرمایا تم غلط کہہ رہے ہو، ایسا نہیں ہے، بلکہ تمہارے نفسوں نے اس سنگین جرم کو آراستہ کر کے میرے سامنے پیش کیا ہے، میں جانتا ہوں۔ اب یعقوب علیہ السلام کو بھی یقین ہے کہ یوسف کو کچھ نہیں ہو سکتا، کیونکہ یوسف علیہ السلام نے جو خواب سنایا تھا یعقوب علیہ السلام کو، اس سے یعقوب علیہ السلام کو یقین تھا کہ ایک خواب میں بتا دیا گیا ہے کہ ایسا ہونے والا ہے تو ہونے والا ہے۔ اب ظاہری اسباب اس کام کو نہیں روک سکتے، اسی لیے جس کو کوئی چیز بتا دی جاتی ہے کہ ایسا ہونے والا ہے، اس کے بعد اگر اسباب اس کے خلاف بھی جاتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، وہ مطمئن رہتا ہے، ضرورت ہی نہیں ہے، ہونے والا تو ہے۔ اب یہ سب اسباب بتانے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، یقین ہے تو ہونے والا ہے، باقی دنیاوی اسباب کچھ کام میں نہیں آتے۔ فصبر جمیل، اب ایسے میں یعقوب علیہ السلام کے پاس ایک ہی راستہ تھا، وہ تھا صبر، اور وہ بھی صبر جمیل۔ صبر جمیل کہتے ہیں ایسے صبر کو جس میں رونا دھونا بھی نہ ہو، جس میں آہو بکا نہ ہو، شکوہ شکایت نہ ہو، پریشانی بھی آئے تو اس کو خاموشی کے ساتھ جھیل لیں، اس کو کہتے ہیں صبر جمیل۔ آپ یوں تو رو کر باہر نکل جا سکتے تھے، ماتم کر سکتے تھے، بیٹے کی یاد میں واویلا کر سکتے تھے، اس کو ڈھونڈنے کے لیے بھی نکل سکتے تھے کہ کس مقام پہ کھایا ہے، چلو بتاؤ میں چل کر دیکھتا ہوں، ایسا کچھ نہیں تھا۔ آپ اطمینان کے ساتھ بیٹھے تھے۔ یعقوب علیہ السلام کو اطمینان کو دیکھ کر وہ لوگ پریشان تھے کہ آخر اتنے اطمینان سے کیوں بیٹھے ہیں، اتنی بڑی مصیبت آ گئی ہے، ہم کو فکر ہو رہی ہے کہ یعقوب کے اوپر کیا بیتے گی، لیکن دیکھتے ہیں کہ یعقوب بیٹھے ہیں خاموش، بس کیونکہ وہ اس منظر کو دیکھ رہے تھے جو یوسف علیہ السلام کے خواب نے ان کو دکھایا تھا۔ واللہ المستعان علی ما تصفون، جو کچھ تم بیان کرتے ہو میرے سامنے آ کے، اس معاملے میں میں صرف اللہ سے مدد مانگوں گا اور وہی میری مدد کرے گا۔ اب ہوا کیا آگے؟ وجاءت سیارۃ فارسلوا واردہم فادلی دلوہ، تھوڑی دیر کے بعد جب یوسف کو اس کنویں میں پھینک دیا گیا، تھوڑی دیر کے بعد ایک کیراوین آف ٹریولرز راستے سے گزرنے لگا، اسی راستے سے گزرنے لگا، تو وہاں پر ان کو پانی کی ضرورت پڑی۔
تو فارسلوا واردہم، تو قافلے والوں نے ایک آدمی کو پانی لانے کے لیے بھیجا، جا کے اس کنویں میں سے پانی لے کے آؤ، واٹر ڈرائر کو بھیجا پانی لاؤ، اور ایک آبکش بھی بھیجا، ساتھ میں ایک بکٹ بھی بھیجی کہ اس میں پانی بھر کے لے کے آؤ. لیٹ ڈاؤن ہز بکٹ انٹو دا ویل. اب وہ پانی نکالنے کے لیے اپنی ڈول یا بکٹ جو بھی تھی وہ اس میں ڈال دیا. قالا یا بشرا ھذا غلام، فوری اس کی نظر جیسے ہی یوسف پہ پڑی وہ اس نے پکارا، واٹ اے گڈ نیوز، یا بشرا واٹ اے گڈ نیوز، ھذا غلام، ایک لڑکا ہے یہاں پر. وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً، پھر انہوں نے اس لڑکے کو باہر نکالا اور اس کو ایک گاڈ گفٹ سمجھ کر اپنے پاس لے لیا. واللہ علیم بما یعملون، اور جو کچھ یہ لوگ کر رہے تھے اللہ سب جانتا. وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ. اب ہوا کیا، یہاں پر بیان کیا جاتا ہے کہ وہ قافلہ یوسف کو بٹھا کر اپنے ساتھ لے کے نکل پڑا. 2 دن کے بعد یہ بھائی پھر دیکھنے کے لیے آئے. آخر دیکھتے ہیں کہ کنویں میں کیا حال ہے اس کا. آ کر دیکھا تو یوسف نہیں تھے. اب جیسے ہی یوسف نہیں تھے اندر، ان کو یقین ہو گیا کہ کوئی قافلہ آیا ہے اور آ کر یوسف کو لے لیا ہے. اور کچھ قافلے کے نشانات بھی ان کو ملے کہ یہاں پر ایک قافلہ آیا ہے. وہ اس نشانات کو دیکھتے 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 قافلے کا پیچھا کرتے کرتے آخر میں قافلے تک پہنچ گئے. قافلے تک پہنچنے کے بعد جا کر ان قافلے والوں سے کہا کہ یہ لڑکا ہمارا غلام ہے، بھاگ گیا ہے ہمارے سے، لہٰذا اگر تم اس کو لینا چاہتے ہو تو خرید لو. چونکہ پہلے ہی وہ بیزار تھے. وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ، وہ تو یوسف چاہیے نہیں تھا ان کو. اب یہاں پر بھی ایک تو یوسف سے چھٹکارا حاصل کر دیا، وہاں پر بھی معاملہ ہو رہا ہے. تو ان قافلے والوں کو نہایت ہی کم قیمت پر چند درہموں کے عوض میں یوسف کو بیچ دیا. ایک تو یوسف سے چھٹکارا بھی پا لیا، اس کے اوپر پھر ان کو بیچ کر پیسہ بھی کمایا. یہ حرکت ان لوگوں نے کی تھی. اب یہ واقعہ بڑا دلچسپ انداز سے آگے بڑھتا ہے. اب آگے کیا ہوتا ہے وہ آگے کے رکوعات میں انشاءاللہ بیان ہوگا. صدق اللہ العظیم وصدق رسول النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین. الحمد للہ.